السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں بتایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرشتوں نے کیسے اشکال پیش کیا کہ تو ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اشکال کا عملی ازالہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا تھا؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرشتوں کے دل میں اس مخلوق کی ریسپیکٹ اور عظمت بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ اور فرشتوں کو تو حکم تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ تمام جاندار مخلوقات کو حکم تھا، جس میں جنات بھی شامل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر ایک اشکال پیش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کو آپ ریسپیکٹ کے لیے، اس کی عزت کے لیے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن عبادت کا جو سجدہ ہے کہ کسی کو گاڈ اور خدا مان کر سجدہ کرنا، یہ تو تمام شریعتوں میں ممنوع رہا ہے، ناجائز رہا ہے، پھر تو یہ تو شرک ہو جائے گا نا۔ ریسپیکٹ کے لیے یہ سجدہ کیا گیا تھا، اس لیے یہ پہلے جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں یہ جائز نہیں رہا۔ اب آپ کسی کو ریسپیکٹ کے لیے بھی، عزت کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کو کہاں سے حکم ہو گیا؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب فرشتوں جیسے اعلیٰ مخلوق کو حکم تھا تو جنات تو اس میں بطریق اولا شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ اس میں حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میری حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور کون ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس ناکام رہا اور وہ ایگزام میں فیل ہو گیا۔ ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا، گھمنڈ والا رویہ۔ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے، اس لیے میں پاورفل ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس بیوقوف کو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ نہ دیکھے میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، آدم کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس میٹیریل سے بنا ہوا ہے، حالانکہ مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے متکبرانہ رویہ اختیار کرنا یہ تو بہت حماقت کی بات ہے۔ شیطان اگر ایسا سوچا ہوتا نا تو پھر یہ نوبت نہیں آئی ہوتی۔ آپ سب بھی اس سے ایک سبق اخذ کرے کہ کتنی ہی بری چیز ہے تکبر، اپنے آپ میں بڑا بننا، گھمنڈ کرنا۔ شیطان نے وہی کیا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے کیسے دھدکار کر بھگا دیا گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا ابلیس کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی تم دونوں رہو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس چیز کا حکم دے دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جی بھر کے کھائے آپ دونوں، جہاں سے جی چاہے وہاں سے کھائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا، اسے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وہ کون سا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی آپ دونوں مت جائیے گا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ دونوں کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض روایات میں ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو اس بارے میں توقف اختیار کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اب آگے سنیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو دونوں کو پھسلا دیا، ان کو مطلب دھوکہ دیا۔ عنہا، کس چیز کے بارے میں؟ اس درخت کے بارے میں، کہ
ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت آپ کا جو باڈی تھا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اب آپ لوگ جنت میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہیبٹ ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ اس درخت کا پھل کھاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی اس جنت میں. سو ایسے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس جگہ وہ تھے، یعنی جنت سے. سو کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی. خوب جان لیں پیغمبروں سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی، تھاٹ کی غلطی تھی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب، یعنی اے ابلیس تم بھی، اور آدم علیہ السلام آپ بھی، اور آپ کی بیوی، تم سب اتر جاؤ نیچے، اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. نیچے سے مراد زمین پر، اور اس حال میں کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. دیکھیں ابلیس سے اور انسان سے کیسے دشمنی ہے آپس میں ان دونوں کی. ابلیس اور شیطان، ابلیس اور انسان یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس لیے ہمیں شیطان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا. دشمن سے ہمیشہ الرٹ رہا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم سب کے لیے زمین میں ایک قرار ہے، یعنی رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، تھوڑی سی دیر کے لیے قرار ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑے سے چند ساز و سامان ہوں گے ایک خاص مدت تک. وہ چند ساز و سامان، دولت، سونا، چاندی، انجوائے کے جو بھی سامان ہیں، گاڑی، سب ہوں گے، لیکن ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک. وہ کون سا وقت ہے؟ موت تک. موت تک سب کو انجوائے کرے گا، اس کے بعد تو پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، سو آدم علیہ السلام نے حاصل کیا اپنے رب کے طرف سے کچھ کلمات. وہ کون سے کلمات تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کو بیان فرمایا ہے. وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات تھے. سو اس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا ہوا سو آدم علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کن کلمات سے اپنے رب سے توبہ کروں، اپنے رب کی طرف رجوع کروں. سو ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا تھا. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ان کے دل میں یہ الہام کیا، وحی کیا کہ آپ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، توبہ قبول کرے گا. وہ کون سے کلمات ہیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کتنے پیاری کلمات ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو سکھایا ہے آدم علیہ السلام کو. سو ہمیں بھی چاہیے، چونکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی سمجھے کہ ان کی نسل میں ہیں، سو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. جو بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ استغفار کریں. بہت پیارے کلمات ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنے دعا میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں، آج سے ضرور اسے پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیہ، سو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرتا ہے. انسان کتنا بھی خطا کار ہو، گناہ گار ہو، شیعہ کار ہو، اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. پھر اس پر، اس کو پھر ایسا نہیں ہے کہ جنت سے محروم کر دیتا ہے، جہنم سے تو بچا لیا لیکن جنت سے محروم بھی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت بھی اسے عطا فرماتا ہے اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے، میرے دربار سے ابھی چلے جاؤ اور زمین میں اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تم لوگوں کے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے سو جو اس کی اتباع کرے، اس ہدایت کو، اس بات کو فالو کرے.
فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اس کو فالو کرتا ہے، جو اس ہدایت کی اتباع کرتا ہے، سو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ خوف نہیں ہوگا کہ اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، یہ خوف نہیں ہوگا، جنت میں اس سے جانا ہے. ولا هم يحزنون، اور اسے رنج بھی نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں جو مستقبل میں، فیوچر میں جو آپ کو ٹینشن ملنے والا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. انسان کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے، خوف رہتا ہے. اور رنج کہتے ہیں جو ماضی میں، پاسٹ میں جو آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا جس سے آپ کا دل خوش نہیں ہے تو اس کو رنج کہتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، سو اس پر رنج ہے تمام انسانیت کو. سو رنج بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ہمیں تو نکال دیا گیا تھا جنت سے، ہم تو نکال دیے گئے تھے، ہمیں بہت افسوس ہے. کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. سو بہت خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع کریں گے. وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو قرآن مجید کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہیں پر جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے اس قرآن مجید کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں. یہ آگ والے لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرنی چاہیے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے. سو ان آیات سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباق پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.